نیو یارک اگلے ہفتے دنیا کے سب سے بڑے سفارتی اجتماعات کا مرکز بننے جا رہا ہے، جہاں 140 سے زائد عالمی رہنما اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس بار اجلاس سب سے بڑا موضوع ہوگا فلسطین اور غزہ کی موجودہ صورتحال۔ اہم بات یہ ہے کہ فلسطینی صدر محمود عباس اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ امریکہ نے انہیں اور ان کے وفد کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تاہم جنرل اسمبلی نے ایک غیر معمولی فیصلے کرتے ہوئے انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی عرب اور فرانس پیر سے 2 ریاستی حل پر خصوصی اجلاسوں کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ یہ اجلاس متوقع طور پر کئی ممالک کی جانب سے فلسطین کو باضابطہ طور پر ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کرے گا۔ فرانسیسی صدارتی دفتر کے مطابق 10 ممالک جن میں فرانس، برطانیہ، بیلجیم، کینیڈا اور آسٹریلیا شامل ہیں، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ تجزیہ کار رچرڈ گوان کا کہنا ہے کہ یہ علامتی قدم ہے، لیکن اگر ان ممالک نے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے مزید اقدامات کیے تو اس کے حقیقی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اس اقدام پر سخت رد عمل دے سکتے ہیں، جو پہلے ہی فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امریکہ بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے خلاف ہے اور اس لیے فلسطینی وفد کو ویزا دینے سے انکار کیا گیا۔ تمام نظریں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی لگی ہیں، جنہوں نے اقتدار میں واپسی کے بعد عالمی امداد میں بڑی کٹوتیاں کی ہیں اور اقوام متحدہ کے اداروں پر تنقید بھی بڑھا دی ہے۔ اقوام متحدہ اس سال اپنی 80ویں سالگرہ منا رہے ہیں، لیکن مالی بحران اور دنیا بھر میں جاری جنگوں کے باعث اس پر کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے غزہ، یوکرین اور سوڈان جیسے بڑے بحرانوں میں پیش رفت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر کے لوگ اب عمل چاہتے ہیں، ایسا عمل جو اس کے مسائل کی سنگینی کے مطابق ہو۔ اس اجلاس میں یوکرین کے صدر زیلنسکی، برازیل کے صدر لولا دا سلوا، ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور شام کے صدر احمد الشرا بھی شریک ہوں گے۔